نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک مجاہد کا ذکر کیا جس نے 1000 مہینے تک اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کیا۔ حضرات صحابہ نے جب یہ سنا تو اس پر بہت تعجب کا اظہار کیا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہمارا بھی دل چاہتا ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں جہاد کریں، مختلف نیک اعمال سر انجام دیں، لیکن ہماری عمریں تو بہت کم ہیں۔ اس پر امت محمدیہ کو شب قدر عطا کی گئی کہ ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک مجاہد کا ذکر کیا کہ جو 1000 مہینے تک دن میں اللہ کے راستے میں جہاد کرتا رہا اور رات کو اللہ کے حضور کھڑے ہو کر عبادت کرتا رہا۔ اس پر حضرات صحابہ نے تعجب کا اظہار کیا، جس کی وجہ سے انہیں شب قدر عطا کی گئی کہ ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ اگر 1000 مہینوں کو سالوں میں تبدیل کریں تو تقریباً 83 سال بنتے ہیں، تو گویا ایک رات کی عبادت کا اجر و ثواب 83 سال کچھ ماہ کی عبادت کے اجر و ثواب سے بڑھ کر ہے۔ اگر ایک رات آپ کو عطا ہو گئی، ایک رات کی عبادت کی توفیق مل گئی، تو گویا 83 سال کی عبادت کے اجر و ثواب سے زیادہ اجر و ثواب آپ کو مل گیا۔ اگر ان 1000 مہینوں کو آپ دنوں میں تبدیل کریں تو یہ 30,000 دن اور 30,000 راتیں بنتی ہیں، تو گویا ایک رات کی عبادت کا اجر و ثواب 30,000 دن اور 30,000 راتوں کی عبادت کے اجر و ثواب سے بڑھ کر ہے۔ شب قدر امت محمدیہ کی خصوصیت ہے، لہٰذا رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں عبادات کا خصوصی طور پر اہتمام کرنا چاہیے کہ ان راتوں میں ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں، نفل نمازوں میں مشغول رہیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ سے دنیا آخرت کی حاجات مانگتے رہیں۔ بالفرض اگر یہ بھی ہم سے نہیں ہو سکتا تو اتنا تو ضرور کریں کہ عشرہ اخیرہ کی طاق راتوں کی عشاء کی نماز اور فجر کی نماز ہم جماعت کے ساتھ پڑھیں، کیونکہ اگر کوئی شخص عشاء کی نماز اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے تو اسے پوری رات کی عبادت کا اجر و ثواب مل جاتا ہے۔ تو اگر ان طاق راتوں میں ہم نے عشاء کی نماز اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی تو انشاءاللہ لیلۃ القدر کی فضیلت بھی ہمیں عطا ہو جائے گی۔